وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریف اور توصیف رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو اپنی ذات میں اکیلا اور لا شریک ہے۔ وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت ہے، جس کے حکم کے بغیر نہ کوئی وجود میں آ سکتا ہے، نہ فنا ہو سکتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال والاکرام کی کرم فرمائیاں ہیں کہ جس نے ہمیں فضیلتوں، سعادتوں، برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سرور کائنات، خاتم النبیین والمرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ برادران اسلام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی فضیلتوں، سعادتوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عالمی عبادت کا مہینہ ہے۔ سارے عالم میں مسلمان رب کے حکم کو بجا لاتے ہوئے روزہ جو فرض ہے اس کو بجا لاتے ہیں، ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں، تسبیح، تحلیل، دعائیں کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ریفریشر کورس ہے، یہ مہینہ ایک تربیتی کیمپ لائف ہے جو ایک چاند سے لے کر دوسرے چاند تک رہے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت، روزے دار کی فضیلت اور
جو روزہ ترک کرتا ہے اس کی وعید پر اختصار کے ساتھ قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں باتیں رکھی جائیں گی۔ آئیے سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن کریم کا انداز بیان بڑا ہی نرالا ہے۔ جہاں قرآن کریم میں یا ایھا الناس کہا جاتا ہے، وہاں سارے لوگوں سے خطاب ہوتا ہے۔ سارے لوگ اپنا کان دھریں، رب کے حکم کو سنیں، رب کے فرامین کو بجا لائیں۔ لیکن جہاں حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان والوں کو الرٹ کیا جاتا ہے، ان کو ان کی خصوصی بات بتائی جاتی ہے، ایسا عمل بتایا جاتا ہے کہ یہ عمل ایمان والوں کے جہاں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں ان کے لیے ایک سود مند ثواب کا کام بتایا جاتا ہے۔ ایسا عمل جس کو ایمان والے بجا لا کر ساری دنیا پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی عبادت ہے کہ جس سے رب تعالی خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور ایسا عمل کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ایسا عمل جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ بھلا روزہ پہلے بھی تھا، ہر قوم میں ہے، لیکن شرط یہ ہے عبادت کی قبولیت کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ آدمی دنیا میں بہت سارے کام کر لیتا ہے، بڑے بڑے رفاہ عامہ کے کام کر لیتا ہے، اور ہر مذہب میں روزہ جیسی عبادت ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتب معنی فرض، فرض کر دیے گئے ہیں۔ ہر قوم میں تھے، لیکن ایمان والوں کو ایسی عبادت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ کہا گیا پہلے کے لوگوں میں تھے، آپ پر بھی کر دیے گئے۔ معنی یہ ہے، بتلانا مقصود یہ ہے کہ آپ ایسا مت سمجھیے کہ ہمارے اوپر ایک ایسی عبادت ڈالی گئی جو بہت ہی مشکل ہے، جو پہلے کے لوگوں پہ نہیں تھی۔ نہیں، بلکہ پہلے کے لوگوں پہ بھی تھی، آپ پر بھی ہے، تو آپ کو ہمت ہوگی، ارے یہ عبادت تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی لعلکم تتقون،
تم پر روزہ کیوں فرض کر دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو بجا لاؤ گے، نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے، تم متقی بن جاؤ گے۔ ایسی عبادت جو بندے کو رب سے ملا دینے والی ہے کیوں محروم رکھے؟ اس لیے اس مومنوں پر بھی جو ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت کی شرح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لے آئے ہیں، وہ ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے عمل کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اخبرنی عن الصلاۃ، اے اللہ کے نبی، ماذا فرض علی من الصلاۃ، کون سی چیز نماز میں کون سی چیز مجھ پر فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اگر اس کے علاوہ تو نوافل ادا کر لے تو یہ تیرے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے روزوں کے متعلق اس نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں، نوافل رکھ لے تو تیرے اوپر ہے۔ پھر اس نے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بتلائے۔ پھر اس کے بعد اس دیہاتی آدمی نے کہا، والذی اکرمک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے باعزت بنا کر بھیجا ہے، کہ کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتلائی ہیں، لا اتطوع شیئا ولا انقص، میں نہ اس میں کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے، افلح ان صدق، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اگر کوئی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت اس حدیث کو بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث میں کئی ایک اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، آدمی کون تھا؟ دیہاتی تھا۔ سوال کیا تھا؟ بڑا نفع بخش تھا۔ ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے، جب بھی ہم سوال کریں تو نفع بخش سوال کرنا چاہیے، جس سے دنیاوی اور اخروی فائدہ ہو۔ دوسرا نقطہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس دیہاتی آدمی نے ایک مرتبہ سنا، جو سنا اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ ایک ہم ہیں، ہزاروں محفلوں میں بیٹھتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب فرمایا، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو ہماری یہ زندگی موت ہے، موت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سن لو، جو بھی بات ہم سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل کریں، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس دیہاتی آدمی نے سنا، عمل کرنے کا عہد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، کیا یہ جنت کی بشارت صرف اس ایک آدمی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ جواب یہ ہے، سب کے لیے ہے۔ اگر جو باتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں ان باتوں کے مصداق ہم عمل کریں، دین میں نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں، تو یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں دین میں کچھ نہ کچھ کمی یا زیادتی کیے بغیر چین سکون نہیں آتا۔ دعا پڑھتے ہیں تو کچھ ہی بڑھا لیتے ہیں، اور جو ہے افطار کرتے ہیں وقت بڑھا لیتے ہیں، اور نہ جانے جہاں جہاں دیکھیے کچھ نہ کچھ کمی اور زیادتی کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، کامل اور مکمل جو دین ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کمی زیادتی کرنا یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ پانچواں اہم نقطہ یہ ہے کہ روزہ فرض ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت اس حدیث کو لے آئے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے۔ جان بوجھ کر اس کو ترک کرنے والا
اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس فرض کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ اس میں جو فضیلت رمضان کی بتائی گئی ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، ورنہ غیر اس کا ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس لیے کہ مسلمان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ نیکیوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شاعر الہی کی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو کافر اور مشرکین ہیں وہ شاعر الہی کی ہتک کرتے ہیں، تو وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتلائی کہ یہ عبادت اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اس کے متعلق اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بتایا گیا رمضان میں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں۔ اس کے ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، کھول لیے جاتے ہیں، یہ حقیقی معنی ہے۔ مجازی معنی مفسرین نے محدثین نے جو اس کی شرح میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی جب روزہ رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جنت میں اب داخل ہونے والا ہے، اس لیے کہا گیا جنت کے دروازے کھول دیے گئے، کہا گیا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ایسا وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے، غیبت سے بچ جاتا ہے، اور جو ہے بے نمازی ہونے سے بچ جاتا ہے، نمازیوں کا پابند ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کو جہنم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو حقیقی معنی یہ جہنم کے دروازے بند، دوسرا معنی یہ ایسی عبادت کرتا ہے کہ وہ جو ہے کیا ہے، گویا اس کو جہنم کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک حقیقی اور مجازی معنی۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ رمضان کا مہینے میں اگر کوئی انتقال کر جائے تو سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بات غلط ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جنت جو کیا ہے وہ جو چاہے عمل کر لے، رمضان میں مر گیا ہے اور جنت میں داخل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق جنت کے مستحق ہے تو جنت کا مستحق ٹھہرے گا، جہنم کا مستحق ہے تو جہنم کا مستحق ٹھہرے گا، لیکن رمضان میں مرنے کی وجہ سے وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اس کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بتائی گئی۔ ایک جامع حدیث میں اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں، بہت ساری احادیث ہیں لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث آج کے درس کے لیے کافی ہے، وقت ناکافی ہے، حدیث طویل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، ہر بنی آدم کا عمل اسی کے لیے ہے لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سے پہلے حدیث میں رمضان کی فضیلت تھی، اب آئیے روزے کی فضیلت، روزے دار کی فضیلت۔ ایک حدیث میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہر بنی آدم کا عمل اسی کے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ جبکہ آپ کہیں گے ہر عمل ہم اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے، سب کچھ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات جو بتائی گئی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر بنی آدم کا عمل اسی کے لیے ہے، روزہ اس کا جو وہ کرتا ہے وہ میرے لیے ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اتنا بڑا ثواب ہے کہ میں ہی دے سکتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں،
ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی دانے کی مثال دے گی، ایک دانہ خرچ کریں گے 7 بالیاں، 7 بالیوں سے 700 بالیاں تک ہو جاتی ہیں۔ لیکن روزہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا ہے وَأَنَا أُجْزِي بِهِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، دو طرح کے الفاظ آئے، میں ہی اس کو دوں گا بدلہ، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی فضیلت بے انتہا ہے، روزے کا ثواب بے انتہا ہے، اتنا ہے کہ رب تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے، سبحان اللہ۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، ایسا کیوں؟ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے ہیں، اور اس میں سے علامہ عبید الرحمن نے 2 اقوال نقل کیے۔ میں 2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر عمل اسی کے لیے، لیکن روزہ میرے لیے کیوں؟ تو کہتے ہیں پہلی چیز اخلاص ہے، روزے میں اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہی روزہ رکھتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں رکھتا۔ اور روزے میں دوسری چیز ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نظر آ جائے گا، زکوٰۃ دے رہے ہیں سامنے والا جان جائے گا، حج کر رہے ہیں نظر آ جائے گا۔ تو لیکن روزہ ایسا ہے کہ آپ بولے تو معلوم ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی بولتے پھر رہا میں روزے سے ہوں، تو یہ دکھاوا ہے، تو آدمی بولے گا نہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ بولتے پھرتا نہیں ہے میں روزے سے ہوں۔ تو اس میں ریا نہیں ہے، پہلی چیز اخلاص ہے، دوسری چیز ریا نہیں ہے، 2 اہم چیزیں ہیں، اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ ہر عمل بنی آدم کا اس کے لیے، روزہ یہ میرے لیے ہے، سبحان اللہ۔ روزے کا اجر بے انتہا ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پولیس کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک اس میں ڈھال ہوتا ہے، ایک اس میں تیر مارنے کے لیے ہوتا ہے، جو کوئی دشمن مارے تو اس سے دفاع کرتے ہیں، ڈھال سے ہم کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے، کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صرف نفلی روزہ رکھتا ہے 70 سال کی جہنم سے دوری ہو جاتی ہے، تو بھلا یہ فرض روزہ اس کے لیے جہنم کے لیے آڑ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وصیام جنہ وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو، تمہیں کوئی گالی دے، لڑائی جھگڑا کرے، تو تم کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام ہمیں یہ ٹریننگ دیتا ہے، یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم نہ لڑائی جھگڑا کریں، نہ گالی گلوچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لیس المؤمن باللعان ولا بالتعان ولا الفاحش ولا البذی، مسلمان وہ نہیں ہے جو لعن طعن کرتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، فحش گوئی کرتا ہو، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث یوں ہے کہ جو آدمی لعن طعن کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لا یکون شہداء ولا شفعاء، قیامت کے دن اس کے لیے ایک درجہ تھا کہ وہ نیک تھا تو کسی کے حق میں سفارش کر سکتا تھا، لیکن اس کی سفارش بھی یہ لعن طعن کرنے کی وجہ سے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور اسے گواہ بھی نہیں جائے گا، اتنے بڑے شرف سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے، الذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من رح المسک، روزے دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں جو شہداء ہوتے ہیں ان کے خون سے بو آئے گی، یہ شہید ہیں، پہچانے جائیں گے، لیکن روزے دار کی منہ سے بو آئے گی، مشک کی بو آئے گی، سبحان اللہ، اتنی خوشبو، اور اس خوشبو جو اللہ کو پسند، اور ایسے بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ 3 آدمی ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ روزے دار جو افطار کے وقت
اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا رب سے ملاقات کے بعد روزہ افطار کرتے وقت اس میں خوشی حاصل ہوتی ہے، اس نے اللہ کے حکم کو بجا لایا، اور اتنا بھوکا پیاسا تھا، جب پانی پہ کھجور کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، تو رب کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، دل سے شکر ادا کرتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا رب تعالی سے ملاقات، رب سے ملاقات یہ سب سے بڑا شر، جنت میں جنتی جائے گا اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا رب سے ملاقات پر خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کو میسر ہے؟ روزے دار کو۔ میرے عزیز بھائیوں، روزے دار کی اور روزے کی، رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سلسلے میں بتا دوں، جب اتنی بڑی فضیلتیں تھیں، ہم جو ہے کہ اگر نہیں حاصل کرتے ہیں، سعادتیں حاصل نہیں کرتے ہیں، تو بھلا بتلائی کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ آئیے کعب بن عجلہ کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ مفہوم حدیث بول رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اختصار کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا۔ جب اتر گئے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آج کیا بات ہے، آپ پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو آمین کہتے رہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین آئے، کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور روزہ نہ رکھے۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار، قرآن ان کا یہ وصف بیان کرتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا۔ پھر ان فرشتوں کا سردار یہ بددعا دے دے کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور روزہ نہ رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ آج میرے عزیز بھائیوں، آج مسلم معاشرے کا رونا یہ ہے کہ آج ہمارے لیے یہ بد نصیبیاں کیوں ہیں، ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں ہیں، ہمارے اوپر یہ بلائیں کیوں ہیں؟ واقعی اس بات کی یاد رکھ لیجئے، علامہ اقبال نے کہا تھا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہماری یہ کمزوریاں، ہماری یہ کوتاہیاں، فرائض سے سستی، کاہلی اور جو غفلت، یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کے لیے باعث بن رہی ہے۔ لہذا ہم فرائض کو بجا لائیں، اللہ کے حکم کو بجا لائیں۔ اسی حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کیا ہے نام آئے، درود نہ بھیجے، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ والدین میں سے کسی ایک کو پائے، ان کی خدمت نہ کرے تو اس شخص کے لیے بھی جو ہے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں یہ باتیں آئی ہیں، لہذا ہمیں جب بھی پیارے نبی کا نام آئے تو برابر ہم درود پڑھا کریں، کم سے کم چھوٹا درود۔ صحیح نسائی کی روایت، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم کہا کریں، اور والدین کی خدمت کیا کریں۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جگہ اور جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جگہ جگہ اللہ نے توحید کا بیان کیا، شرک سے روکا، وہیں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ اس میں کیا نقطہ ہے ذرا آپ دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ آج جو ہے کیا ہے بڑوں کی قدر عزت نہیں رہی، والدین کا احترام اور ان کی خدمت سے ہم بہت کوسوں دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بچائے، ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ یہ نقطہ غور کیجئے، کیوں اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ والدین کی اطاعت کو جوڑا؟ اس نقطے کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ دیکھیے توحید بجا لائیں گے، انجام کیا ہے؟ جنت۔ شرک کریں گے، انجام کیا ہے؟ جہنم۔ ایسے ہی والدین کی اطاعت، والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، تو اللہ کی رضامندی ہے تو جنت ملے گی۔ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو پھر والدین کو ناراض کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ تو لہذا والدین کی اطاعت کرنے میں جنت ہے، والدین کی نافرمانی کرنے میں جہنم ہے۔ ایسے ہی جیسے
توحید کو بجا لانے میں جنت، شرک کو جو ہے بجا لانے میں جہنم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بات بہت طول ہو رہی ہے، اختصار کے ساتھ میں یہ نصیحت کروں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس بڑی عبادت کو بجا لا کر ہم رب کے محبوب بن جائیں۔ اگر روزے کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، تو نہ ہم دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں۔ تو جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے آداب کو ملحوظ رکھیں، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، لڑائی جھگڑے سے، فتنہ فساد سے ہم بچ جائیں۔ ساتھ ساتھ ہم خوب رب کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کو بجا لائیں، اور خوب دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں جو روزے فرض ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے، اتنی سکت دے، اتنی قوت دے کہ تیری اس بڑی عبادت کو ہم بجا لا سکیں۔ اے اللہ ہمیں صحت سے نواز۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے، دلوں کو صاف کر دے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، کپٹ سے۔ اے اللہ ہم سب کو جو ہے ہمارے دلوں کو جو ہے صاف کر دے۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ، توحید پر قائم و دائم رکھ، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، تعلیمات سے محبت کرنے اور عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔